بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو محاورات کی تشریح و تصریح کے سلسلے کی پہلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلا محاورہ ہے لفافہ کھل جانا۔ خطوط لفافے میں بند یعنی ملفوف کر کے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے ہیں۔ لفافہ کھول کر ہی خط کا متن اور خط میں موجود پیغام پڑھا جا سکتا ہے، یعنی لفافہ کھلنے کے بعد ہی اصل بات سامنے آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا بھید ظاہر ہونا، راز کھل جانا، اصل بات سامنے آنا۔ دوسرا محاورہ ہے لٹو ہونا۔ لٹو بچوں کا ایک چھوٹا سا کھلونا ہوتا ہے جس کو گھمانے سے اپنے محور کے گرد دیر تک گھومتا رہتا ہے۔ اب جو آدمی کسی شخص یا بات پر بے طرح مائل ہوتا ہے، اس حالت کو ہم لٹو ہونا کہہ سکتے ہیں، یعنی فریفتہ ہونا، عاشق ہونا۔ تیسرا محاورہ ہے آزاد کا سونٹا ہونا۔ آزاد اس فقیر منش اور درویش مزاج آدمی کو کہتے ہیں جو گھر بار اور امور خانہ داری اور رشتے ناطے کے ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا ہے اور اپنا سونٹا یعنی عصا لے کر جہاں جس طرف دل چاہے چلا جاتا ہے، کسی کا پابند نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا سونٹا کسی کا پابند ہوتا ہے، جس طرح چاہے اپنی مرضی سے اس کو چلاتا ہے۔ ایسا بندہ جس کو اپنی زبان پر قابو نہ ہو، یعنی جو منہ میں آئے کہہ دیتا ہو، اسے کہتے ہیں ارے آپ کی زبان ہے یا آزاد کا سونٹا۔ تیسرا محاورہ ہے دال گلنا یا دال نہ گلنا۔ یہ غربت اور کمدستی کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے زمانوں میں کھانا پکانے کے لیے ایندھن کی بڑی دشواری ہوا کرتی تھی۔ کھانا پکانے کے لیے ایندھن کا مل جانا بڑی نعمت گردانا جاتا تھا۔ اکثر ایندھن کی کمی کی وجہ سے دال پوری طرح پکتی بھی نہیں تھی اور کچی رہ جاتی تھی، جس کی وجہ سے دال گلنا ایک محاورہ بن گیا۔ یعنی کسی کا کام، کسی کی مطلب براری ہوتی نظر آتی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی دال گلتی نظر آ رہی ہے۔ کسی کا مطلب پورا نہ ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی دال گلتی نظر نہیں آتی۔ پاؤں میں مہندی لگانا یہ عورتوں کا محاورہ ہے۔ پیروں میں جب مہندی لگائی جاتی ہے تو چلنا پھرنا بند ہو جاتا ہے تاکہ وہ مہندی خشک ہو جائے۔ جب مہندی لگی ہو تو چلنا پھرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے تنزیہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ایسا بھی کیا ہے کہ آپ نہیں آ سکتے، کیا پیروں میں مہندی لگی ہے؟